محبت کی اور پسند کی شادی۔ ایک خاتون نے ہم سے حساب کروایا، نام اور جگہ کا نام میں ظاہر نہیں کروں گا، فرضی نام ان کا کوئی بھی ہم رکھ لیں گے، اس نام سے میں آپ کو سناؤں گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ فرضی نام آپ اس کا کلثوم کر دیں، فاطمہ کر دیں، کچھ بھی ایسا نام کر دیں، کلثوم کر دیں تو زیادہ شارٹ ہو۔ اس لڑکی نے ماں باپ کے خلاف ہو کر، ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کر کے اپنی مرضی سے شادی کر لی، اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ 2 سے 3 ماہ ان کی زندگی بڑی اچھی گزری، بڑی اچھی گزری۔ رینٹ پہ مکان بھی لے لیا، اس میں جا کے رہنا شروع کر دیا، اور نہ کوئی دعوت ہوئی، نہ بارات آئی، نہ وہ اپٹن وغیرہ جو مہندی ہوتی ہے، نہ وہ ہوا۔ لڑکی نے کہا میں شادی کرنا چاہتی ہوں، شوہر میرا کہتا ہے 2 ہی کپڑوں میں آ جاؤ۔ تو ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ دیکھ لو ایسا نہ ہو کہ کل کو نقصان ہو۔ تو اس نے کہا نہیں جی، آپ کو نہیں پتا، آپ پرانے دور کے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے دور کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آج کل وہ سب ختم۔ بولا خاندان کو ہم کیا جواب دیں گے؟ بولا خاندان کو کہہ دیں، میں خود کہہ دوں کہ میں نے شادی کر لی، اور ماں باپ سے پوچھ کر کی، مرضی چاہے ان کی نہیں تھی لیکن پوچھا ضرور ہے، اس طرح نہیں کی کہ میں نے گھر سے باہر کی ہو یا ایسا کیا ہو یا ویسا کیا ہو۔ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو انہوں نے رینٹ کا گھر لیا تھا، اس میں انہوں نے ضرورت زندگی کا سارا سامان ان کو دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ ضرورت زندگی کا تمام سامان دیا۔ کچھ عرصہ گھر بہت اچھی طرح چلتا رہا۔ اس کے بعد لڑکی نے کہا کہ مجھے آپ اپنے گھر کیوں نہیں لے جاتے، ہم ادھر رینٹ پہ رہتے ہیں، تو آپ کا اپنا گھر ہے، آپ مجھے وہاں کیوں نہیں لے جاتے۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر آئے دن اس بات پہ لڑائی ہوتی رہی، جی میں لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا۔ آخر مجبور ہو کر یہ اپنے گھر لے گیا۔ اپنے گھر لے گیا تو اس کی ماں نے واویلا کر دیا، اس کی بہنوں نے واویلا کر دیا کہ جی ہم نے تو اپنی بہن کو زبان دی تھی کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہم آپ کی بیٹی سے کریں گے، آپ یہ کس کو بیاہ کے لے آئے اور کیوں لے آئے۔ بہرحال معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اس کے بعد آئے دن بچی کے اوپر ظلم تشدد ہونا شروع ہو گیا۔ کبھی نند گالیاں دے رہی ہے، تو کبھی ماں ساس گالیاں دے رہی ہے، کبھی سسر آ کے گالیاں دے رہا ہے، یا بدتمیزی کر رہا ہے، یا تھپڑ مار رہا ہے، جو بھی چاہیے اس سے ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک نوکرانی کی طرح ان کو رکھ لیا کہ گھر کی صفائی کرو، چلو جو گھر میں کام کرنے والی نوکرانی تھی ماسی، اس کی چھٹی کرا دی کہ جی ماسی مل گئی۔ اب انہوں نے بیٹے کو راضی کرنا شروع کیا کہ ہم تمہاری شادی خالہ کے بیٹے سے کریں گے، خالہ کی بیٹی سے کریں گے۔ اب وہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ اب وہ روز کی لڑائی، روز کے جھگڑے۔ اب اس ہی لڑکی نے اپنے شوہر سے کہا جی مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے الگ گھر لے کے۔ اس نے کہا پہلے تم کہتی تھی کہ مجھے تمہارے ماں باپ کے پاس رہنا ہے، ضد کر کر کے جب میں آپ کو منع کر رہا تھا آپ نے میری نہیں سنی اور آپ وہاں چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آ گئی ہو تو اب یہ ضد کر رہی ہو کہ اپنا گھر لے لو، اپنا کہیں رینٹ پہ گھر لے لیتے ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ اب میری ماں اور میری بہنیں نہیں برداشت کرتی کہ ہم الگ ہیں۔ پہلے تو میں نے آپ کو ادھر سیٹ پہ رکھا ہوا تھا، میں آپ کو شام کو چھوڑ کے اپنے گھر آ جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، کام سے آتا تھا آپ کے پاس آتا تھا، وہاں سے سیدھے یہاں آ جاتا تھا، لیکن آپ سے وہ برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے کہا نہیں جی میں نے سسرال میں رہنا ہے۔ اب سسرال میں آئی ہو، اب کہتی ہو جی مجھے الگ رہنا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ بچی بہت زیادہ لاڈلی تھی، بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ جب لاڈلی تھی تو اس نے پھر یہ انداز اپنایا، ماں باپ بھی خاموش رہے کہ چلو لاڈلی ہے جو کہتی ہے کر لو۔ اور وہ کہتی تھی ابو آپ کو نہیں پتا، امی آپ کو نہیں پتا دنیا کہاں پہنچ گئی، آپ کیا کر رہی ہیں، چھوڑیں میں جہاں چاہوں گی وہاں شادی کروں گی۔ تو بیچارے مجبور ہو گئے کہ کیا کریں، اب مار بھی نہیں سکتے،
کچھ اور بھی ایسا نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ انہوں نے پھر مجبوراً شادی کروا دی۔ اب ساس سسر سے اور نندوں سے تنگ آ کر یہ آئے دن کہہ رہی جی مجھے وہاں جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں نہیں۔ اب اس کے شوہر نے اس کو لے گیا رینٹ کے مکان میں، دوبارہ لے گیا۔ جب وہاں لے گیا تو آ کے کہنے لگا جی میری والدہ کہتی ہے کہ اس کو طلاق دو ورنہ میں تم کو اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، میری بہنیں کہتی ہیں ہم بات نہیں کریں گی، میرا والد کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیں گے، تو میں مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ اب یہ لڑکی روتی ہے دھوتی ہے جی مجھے معاف کرو، مجھے یہ کرو، مجھے وہ کرو۔ اس نے کہا تم وہاں رہ رہی تھی تو صحیح تھا۔ اس نے کہا نہیں وہاں نہیں رہنا۔ بولا وہاں نہیں رہنا تو یہاں میں نے نہیں رہنا۔ تو بولا کیا؟ بولا میں اپنا جو مکان کا ایڈوانس وغیرہ جو کچھ دیا ہے میں وہ واپس لے لیتا ہوں، آپ رہو، آپ کا کام جانا، اب آپ جانا۔ تو اس نے کہا آپ مجھے چھوڑ دو گے؟ تو بولا ہاں چھوڑ دو، میرے ماں باپ ہی نہیں چاہتے تمہیں، تم اچھی خاصی رہ رہی تھی، تم یہاں آ گئی، اب میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ بس، اور میں تمہیں فارغ کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس طرح کرو۔ اب وہ روتی دھوتی اپنے ماں باپ کے پاس بھی نہیں جا سکتی۔ اب وہ آئے دن دوستوں سے جاننے والوں سے مشورہ لیتے مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو بس اب جو کرنا ہے اپنی مرضی کریں۔ تو ہمیشہ اپنی مرضی اور اپنا فیصلہ۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماں باپ پڑھے لکھے نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جو نا اس قابل نہ ہوں، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ ماں باپ جو نا پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ماں باپ کسی بھی صورت میں ہوں ماں باپ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، اپنے لیے چاہے وہ برا کر لیں، اپنے اوپر چاہے وہ عذاب جھیل لیں، اپنے اوپر چاہے تکلیفیں جھیل لیں، لیکن اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کے لیے اچھا کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے ان کو اپنی جان کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ تو پھر اس لڑکی نے اپنے والد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ یہ رابطہ کرتی اس کے شوہر نے رابطہ کر لیا اور کہا جی آپ اپنی بیٹی کو لے جاؤ، میں اس کو فارغ کرتا ہوں اور سامان آپ کو اپنا اٹھا کر لے جاؤ۔ تو باپ نے کچھ نہیں کہا کہ آپ کیوں فارغ کر رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو، کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے اپنی بیٹی کو لیا اور سامان اٹھوایا اور اپنے گھر آ گئے۔ بیٹی کہتی ہے اب آپ جو کہیں گے میں وہ کروں۔ انہوں نے کہا جب یہ کرنے کا وقت تھا اس وقت تو تم نے کیا نہیں، ابھی چلو دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی رشتہ آ جائے تو تمہاری کسی طرح سے شادی کروا دیں۔ پھر خدا کا کرنا ایسے ہی ہوا کہ ان کے خاندان میں ہی کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے۔ اس نے کہا میں شادی کرنا چاہتی ہوں، تو والدین نے شادی کروا دی اور آج کافی حد تک بہتر زندگی گزار رہی ہیں۔ تو اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جلد بازی نہ کرو۔ پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔